السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ یقیناً مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہیں کیا۔ ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ جب کلمہ پڑھ لیا پھر اس کے بعد کسی آیت اور کسی حدیث اور کسی آپ کے فرمان پر شک نہ کیا جائے۔ ہاں، تحقیق ضرور کی جائے، کیا یہ آیت ہے یا نہیں، کیا یہ حدیث ہے یا نہیں، تحقیق ضرور کریں۔ لیکن تحقیق کے بعد جب ثابت ہو جائے تو پھر اس کے بارے میں شک کرنا کفر ہے۔ جو شخص شک کرتا ہے وہ انسان شک کی بنیاد پر ہی کافر ہو جاتا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، صرف مومن وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک نہیں کیا۔ شک نہیں ہونا چاہیے۔ روز قیامت جب انسان اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ اہل ایمان ایسے ہوں گے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم۔ آپ دیکھو گے اس روز مومن مرد اور مومن عورت، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں جانب ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا، اور ساتھ حکم ہوگا بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار، آج تمہارے لیے خوشخبری ہے ہمیشہ کی جنتوں کی جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، یہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم۔ منافق مرد اور منافق عورتیں وہ بھی کہیں گے ایمان والوں سے کہ ذرا تھوڑا سا ہماری طرف دیکھو، ہم تمہارا نور لینا چاہتے ہیں۔ مومن جدھر چہرہ کرے گا نا، نور اس طرف چل جائے گا، جدھر اس کا رخ ہوگا نور ادھر گھومے گا۔ تو یہ مومن اپنی قبروں سے اٹھے تو ان کا نور ان کے سامنے اور دائیں ہے۔ اب ان کے سامنے اور دائیں نور ہے، منافق یہ چاہتے ہیں کاش ایک مرتبہ یہ ہماری طرف دیکھ لیں تو ان کا نور ہماری طرف بھی آ جائے اور ہم اس روشنی میں چل کر جنت یا میدان محشر میں پہنچ جائیں۔ تو وہ کہیں گے انظرونا، ہماری طرف دیکھو، نقتبس من نورکم، ہم تمہارا نور لینا چاہتے ہیں۔ قیل ارجعوا وراءکم، کہا جائے گا تم واپس جاؤ، پیچھے جاؤ، فالتمسوا نورا، وہاں سے نور تلاش کرو تمہیں مل جائے گا۔ منافق کی سوچ غلط ہوگی، وہ یہ سمجھے گا کہ شاید نور پچھلے چوک سے مل رہا ہے۔ قیل ارجعوا وراءکم، واپس جاؤ، پیچھے جاؤ۔ کہنے والوں کی مراد پچھلا چوک نہیں، پیچھے یعنی دنیا کی زندگی میں جاؤ۔ یہ نور ہم نے یہاں سے نہیں لیا، یہ تو نور ہمیں دنیا کی اس نعمت ایمان کے بدلے ملا ہے، تو تم جاؤ، تم بھی مومن بن کے آؤ، تمہیں بھی مل جائے گا۔ لیکن وہ سمجھیں گے شاید تھوڑا سا پیچھے سے نور مل رہا ہے۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ،
بسور لہو باب، تو وہ پیچھے دیکھیں گے تو درمیان میں ایک دیوار آ جائے گی، مومن اور منافق کے درمیان دیوار، بسور ایسی دیوار، لہو باب جس کا ایک دروازہ بھی ہوگا، باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس کی دو جانب ہوتی ہیں دیوار کی، جو حصہ یہ دیوار ہو، جو حصہ مومنوں کی طرف ہے وہاں سے رحمتیں برس رہے ہیں، اور جو حصہ منافقوں کی طرف ہے وہاں سے آگ کا عذاب برس رہا ہے، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس طرف سے عذاب برسے گا ان پر۔ اب وہ مومنوں کو کیا پکاریں گے؟ ینادونہم الم نکن معکم، یہ منافق مومنوں کو آوازیں دیں گے، کیا ہم تمہارے ساتھی نہیں تھے؟ یار نمازیں اکٹھی نہیں پڑھتے تھے، روزے اکٹھے نہیں رکھتے تھے، سحریاں افطاریاں اکٹھی نہیں تھی؟ الم نکن معکم، ہم بھی تو تمہارے ساتھی تھے نا، تمہارے ساتھ مل کر ہم جہاد میں جایا کرتے تھے۔ قالوا بلا، کیوں نہیں، تم ہوتے تو ہمارے ساتھ ہی تھے، لیکن تمہارے دلی ایمان کی کیفیت اور ہماری ایمانی کیفیت میں فرق تھا۔ قالوا بلا، کیوں نہیں، تم ہمارے ساتھ رہتے تھے، دنیا کی نگاہوں میں تو تم بھی بڑے مومن تھے۔ ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور، ہاں تم ہوتے تو ہمارے ساتھ تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم، ہمارا اور تمہارا کچھ فرق ہے، اب گنتے جانا کیا کیا فرق ہے۔ فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈال دیا اور ہم فتنوں سے دور رہے۔ ہمارے ہاں بھی ایک کوشش ہوتی ہے، کوئی بھی نیا شوشہ آیا نا مارکیٹ میں تو ہم بڑھ چڑھ کر اس کی طرف حصہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی بھی نیا شوشہ آ گیا تو ہم کمنٹس پاس کرتے ہیں، اپنا ذہن بیان کرتے ہیں اور فوراً فتوے لگاتے ہیں، ایران ایسے، سعودی عرب ایسے، پاکستان ایسے، یہ کافر، یہ منافق، یہ فلاں، یہ فلاں، ہم فوراً سے پہلے دوسروں پر فتوے لگاتے ہیں، اور یہ فتوہ بازی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا۔ وتربصتم، اور تم انتظار میں پڑتے رہے، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، دیکھی جائے گی، دیکھیے۔ وارتبتم، اور تمہیں شک رہا، تم نماز تو پڑھ لیتے تھے، حدیث تو سن لیتے تھے، لیکن تمہارا دل اس کے بارے میں شک میں رہتا تھا، ڈاؤٹ فل رہتا تھا۔ وارتبتم، تم شک کرتے تھے پیغمبر کی حدیثوں پر۔ وغرتکم الامانی، اور تمہاری امیدوں نے تمہیں دھوکہ دیا۔ امیدیں تو ہماری بھی بڑی ہوتی ہیں، بھائی نماز پڑھتے کیوں نہیں، بس قاری صاحب تھوڑا ٹائم ملنا نا، بھائی تم حرام چھوڑتے کیوں نہیں، بس قاری صاحب یہ میری جاب ختم ہوتی ہے نا، بھائی تم حج کرتے کیوں نہیں، تیرے اوپر تو فرض ہے، بس قاری صاحب بچیاں نہ بیاہ کر لیے پھر کر ہی لینا ہے۔ تم انتظار میں پڑتے تھے۔ وغرتکم الامانی، اور تمہاری امیدوں نے تمہیں دھوکہ دیا۔ تم نے سوچا تھا عمر ابھی بڑی لمبی ہے، 80 سال کا ہو کے فوت ہونا ہے، ابھی تو میری 40 سال بھی ہوئی ہے، تو ابھی تو میں نے جوان ہاں، ابھی میں نے بوڑھا ہونا ہے، پھر میں نے بیمار ہونا ہے، پھر میں نے جا کر اس دنیا سے جانا ہے۔ وغرتکم الامانی، اور امیدوں نے تمہیں دھوکہ دیا۔ حتی جاء امر اللہ، حتیٰ کہ اللہ کا فیصلہ موت کا آیا۔ وغرکم باللہ الغرور، اور دھوکے باز شیطان نے تمہیں اللہ کے بارے میں بہت دھوکہ دیا۔ خدا را انتظار میں نہ رہو، ابھی توبہ کرو، انتظار میں نہ رہو، ابھی حرام چھوڑو، انتظار میں نہ رہو، ابھی نیکی شروع کر دو۔ یہ جو ہے نا ابھی شادی ہونی، شادی کے بعد پھر ہم داڑھی کا سوچیں گے، ابھی تو میں نے بوڑھا ہونا ہے، بوڑھا ہونے کے بعد داڑھی کا سوچیں گے، ابھی تو میں نے پینشن لینی ہے، جب میں ریٹائرڈ ہو جاؤں گا اس کے بعد ہم نمازوں کا سوچیں گے۔ یہ جو سوچ و فکر ہے نا، یہ دھوکہ ہے، دھوکہ۔ تم انتظار میں پڑے رہے اور دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکہ دے گیا۔
ایسے نہیں کرو، بلکہ فوراً انما کان قول المؤمنین، مومن کی تو شان یہ ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا، اے اللہ ہم نے آج سن لیا، آج کے بعد اطاعت ہوگی، آج کے بعد نافرمانی نہیں ہوگی، مومن یہ۔ اور صحابہ کو کبھی بھی حضور کی حدیث پر شک نہیں ہوا۔ اے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اٹھو، اے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ میری بات سنو، اے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ میری بات سنو۔ تین شاہ سوار، بہادر، جنگجو اور بہت بڑے گھڑ سوار، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ، میری بات سنو، حضور بلا رہے ہیں، میری بات سنو۔ فوراً سے پہلے اپنی سواریاں لو، روضہ خاک جگہ پہ پہنچو، وہاں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہوگا، لے کر واپس آؤ۔ گھوڑے دوڑا دیے، تعادا بنا خیلنا، ہمارے گھوڑے ایک دوسرے سے آگے جا رہے تھے، تینوں کی دوڑ لگی ہے تیز تیز، حتیٰ کہ روضہ خاک پہ پہنچ گئے۔ عورت مل گئی، خط دے دے، نہیں ہے، تیرے پاس ہے، نہیں ہے، تیرے پاس ہے، نہیں ہے، تلاشی دو۔ پورے وجود کی تلاشی، توشادان کو دیکھا، مشکیزے کو دیکھا، اونٹ کو دیکھا، پوری سواری اور پوری عورت کی تلاشی لی، ایک دو تینوں نے لی، خط نہیں ملا۔ آنکھیں غلط ہو سکتی ہیں، ہاتھ غلطی کر سکتے ہیں، انسان جھوٹ بول سکتے ہیں، ہمیں نہیں نظر آ سکتا، لیکن پیغمبر کی حدیث کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ تیرے پاس خط ہے، نہیں ہے، نکال، نہیں ہے، تلاشی دے، لے لی، تینوں نے دیکھا، نہیں ملی، کہا اللہ کی قسم ہمیں نظر آئے نہ آئے، ہمیں ملے نہ ملے، تو مانے نہ مانے، نبوت کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کبھی غلط نہیں ہو سکتے، ہمیں خط دے ورنہ ہم تمہیں بے لباس کر دیں گے۔ زوردار دھمکی اور پورا یقین ایسا کہ عورت ہل کے رہ گئی۔ بالآخر اس نے اپنی میڈیا سے گود سے چھوٹا سا وہ کاغذ کا ٹکڑا دیا، صحابہ نے پکڑا، فوراً لے کر حضور کے پاس آئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے کہا تھا سچ کہا تھا، جو آپ نے کہا تھا حق کہا تھا۔ تین آدمی ہیں، ملنا نہیں تھا، لیکن انہیں حضور کی بات پہ شک، جو کہہ دیا سو پکا ہے۔ اور ہم حدیث پڑھ بھی لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا ذہن اس کے اوپر کلیئر، دل نہیں مانتا۔ ٹھیک ہے تسی کہندے ہو تو کہہ لینے، لیکن نا دل سے گل بڑھتی نہیں بھائی۔ ہاں آپ یہ تحقیق کرو کہ حضور کی حدیث ہے کہ نہیں، یہ ماننا ہے، یہ پتہ کرنا ہے۔ لیکن جب پتہ چل جائے نا ہے، کنفرم ہے، پھر سائنس کیا کہتی ہے، دنیا کیا کہتی ہے، عقل کیا کہتی ہے، ذہن کیا کہتا ہے، ساری چیزیں پیچھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ دیا سو آگے۔ حضور عمرے کی نیت سے نکلے، 1400 صحابہ ساتھ، راستے میں روک لیا گیا، بالآخر ان کے ساتھ معاہدہ ہوا، صلح حدیبیہ جسے کہا جاتا ہے، صلح نامہ تحریر ہوا۔ ایک شک آ گئی، شک کیا ہے؟ اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکہ گیا اس دورانیے میں تو وہ اس کو پکڑ کر اپنا غلام بنا لیں گے، اور اگر کوئی مسلمان مکہ سے مدینہ آیا تو اسے فوراً واپس کر دیا جائے گا۔ اب یہ بات ایسے ہے کہ اگر مدینے والا مکہ جائے اور پکڑ کے غلام بنا لیا جائے تو مکے والا مدینے آئے تو پھر اس کو بھی برابر کی بات کیا ہے، اسے بھی پکڑ لیا جائے۔ اگر ہمارا واپس نہیں آئے گا تو ان کا بھی واپس نہیں جائے گا، اور اگر ان کا واپس ہے تو ہمارا بھی کیا ہونا چاہیے، بات
تو یہ عقل تو یہی کہتی ہے، لیکن آپ نے وہ لکھ دیا ہمارا جائے ادھر تو ان کا آئے ادھر تو واپس کیا جائے گا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذباتی طبیعت، جہاد کا شوق، دشمن پر روب، اسلام کی محبت، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اولسنا علی الحق، کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ وعدونا علی الباطل، یہ ذرا جھوٹے، ہمارے دشمن جھوٹے نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ فرمایا اگر ہم فوت ہو جائیں لڑتے ہوئے کیا ہم سیدھے جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا کیوں نہیں؟ اور اگر یہ مر جائیں سیدھے جہنم میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا کیوں نہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب ہم حق پہ ہیں یہ باطل پہ ہیں، ہم سچے ہیں یہ جھوٹے ہیں، ہم مرے تو سیدھے جنت میں اور یہ مرے تو سیدھے جہنم میں، پھر ہم ایسی شرط کیوں مانے؟ برابر کی بات کریں۔ آپ نے آگے سے اس کے 6 فائدے نہیں گنوائے، اے عمر اس کے پیچھے کئی راز ہیں، نہیں، عقلی طور پر اس کو درست ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ آپ نے صرف ایک جملہ بولا، اتعلم انی رسول اللہ، تم جانتے ہو نا میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی حضور میں جانتا ہوں۔ پھر بس جب میں اللہ کا رسول ہوں، میں یہ کام کہہ رہا ہوں، تیری عقل میں آئے نہ آئے، تیری ذہن میں آئے نہ آئے، میں تو اللہ کے حکم سے بولتا ہوں، اللہ کے حکم سے لکھ رہا ہوں، تم کیسے سوال کرتے ہو اس سے؟ یعنی حضور کی حدیث عقل کی بنیاد پر نہیں دیکھی جائے گی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے، عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ، یہ بتائیں ہم سچے نہیں؟ کیوں نہیں؟ وہ جھوٹے نہیں؟ کیوں نہیں؟ ہمارا دشمن اگر مر جائے تو سیدھا جنت میں نہیں جائے گا اور جہنم میں نہیں جائے گا؟ کیوں نہیں؟ ہم اگر فوت ہو جائیں تو سیدھے جنت میں نہیں جائیں؟ میں کیوں نہیں؟ تو پھر ہم یہ بات کیوں مان لیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بھی فہم و فراست کیا کمال، ان کو نہیں پتا کہ پہلے ایک بات ہو چکی ہے، انہوں نے بھی وہی جواب دیا، اتعلم یا عمر، اے عمر کیا تمہیں پتا ہے نا انہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ بس جب اللہ کے رسول ہیں بات ماننی ہے بس۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ساری زندگی مجھے پھر اپنے اس عمل پہ اتنی شرمندگی رہی، میں نے پھر زندگی میں اس کے لیے بہت بڑے بڑے نیک اعمال کیے کہ خدایا میرے ان نیک اعمال کی وجہ سے میرا صرف یہ پوچھ لینا ہی مجھے معاف کر دے، آئندہ کے بعد میں کبھی حضور کی حدیث کے مقابلے میں سوال کرنے کا بھی مجاز نہیں رکھوں گا۔ حدیث ہے، عمر رضی اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنے اس سوال پر بھی بعد میں بڑی ندامت اور شرمندگی ہوئی، اور زندگی میں نے پہاڑوں جیسے نیک اعمال صرف اس نیت سے بھی کیے کہ تاکہ میری یہ نیکی میری اس جسارت کو معاف کروا دے اور ختم کروا دے۔ اور ہم کتنے سوال کرتے ہیں حدیثوں پر، اور ہم کتنے اعتراض کر جاتے ہیں حدیثوں پر، اور ہم کس طرح ان حدیثوں کا انکار اپنی عقل اور اپنے ذہن اور اپنی سائنس کی بنیاد پہ کر جاتے ہیں۔ نہیں، جب کلمہ پڑھ لیا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں تحقیق کرنا تو ہماری ذمہ داری ہے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تحقیق کرو، لیکن جب تحقیق سے ثابت ہو جائے پھر اس کے بعد چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ دیکھو نہ دکھاؤ نہ، ہمارے بڑے ہمارے چھوٹے ہمارے والدین ہمارے ماں، یہ ساری باتیں ختم۔ جب حدیث آ گئی آنکھوں سے پڑھ لی، تحقیق ہو گئی، 40 سال تیری زندگی اس کے خلاف گزری چھوڑ دے، 50 سال اس کے خلاف گزری چھوڑ دے، زندگی کے آخر میں تمہیں حدیث کا پتہ چل گیا تو اس حدیث پہ عمل کرنا مومن کا شیوہ ہے۔ اور یہی ہمارے اسلاف تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک مثال مجھے یاد آ گئی، ساری زندگی انہوں نے یہی فتویٰ دیا کہ اگر آپ نے کپڑے کے موزے یا دھاگے کے موزے پہنے ہوئے ہیں تو اس پر مسح نہیں ہے جب تک ان کے نیچے چمڑا نہ لگا ہو۔ لیکن ان کی وفات سے صرف 3 دن پہلے ان کے شاگرد قاضی ابو یوسف نے ایک حدیث سنا دی
کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر بھی مسح کیا ہے جو کہ اون کی تھی. تو انہوں نے کہا زندگی بھر میرے فتوے دنیا کے چاہے کناروں تک پہنچے ہوں، میں ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اسی کے اوپر اپنا فیصلہ کر رہا ہوں جو میں نے آج حدیث سن لی ہے. میرے سارے فتوے ختم، آج میں تمہیں وہی فتویٰ دیتا ہوں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. یہی مومن کا شیوہ ہے کہ چاہے زندگی گزر جائے جو بھی ہو جائے، لیکن جب حدیث سامنے آ جائے پھر اس حدیث کے مقابلے میں عقل نہیں، شک نہیں، شکوک و شبہات کا شکار نہیں، بلکہ مومن کا کام کیا ہے؟ سمعنا و اطعنا، سن لیا، آئندہ اطاعت ہوگی، نافرمانی نہیں ہوگی. اللہ تعالی ہمیں سچا ایمان عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں یقین پیدا فرمائے، حدیث کی محبت پیدا فرمائے، اور حدیث کے ساتھ یہی سلوک ہمارا ہو. سمعنا و اطعنا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.